السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 13 منٹ 35 سیکنڈ کی ایک اور نئی آڈیو آ گئی ہے اور نیا ٹوسٹ بھی آ گیا ہے۔ نیا ٹوسٹ آیا ہے پنجاب کی سیاست میں، اور پنجاب کی سیاست میں یہ ٹوسٹ بھی بتا رہا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اسمبلی نہیں ٹوٹنے جا رہی، مگر پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ معاملہ چلا جائے گا عدالت میں، اور کل عدالت میں معاملہ جب جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اجلاس جو گورنر نے بلایا تھا اعتماد کے ووٹ کے لیے کل بدھ کے لیے، وہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں بھی ہوگا تو فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے۔ اور بڑا کمال قسم کا ٹوسٹ آ گیا ہے سیاست میں کہ پرویز الہی صاحب کو ان کی اپوزیشن کہتی ہے عدالتی وزیر اعلیٰ، تو معاملہ عدالتی وزیر اعلیٰ کا پھر عدالت میں چلا گیا۔ لیکن جو سوال ہیں بڑے اہم ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا نمبر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ٹوٹے ہیں، اور تیسرا کہ وزیر اعلیٰ اگلا کون بنے گا۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہیں، تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ بلکہ میں ذرا امیتابھ بچن اسٹائل میں کہنے لگا تھا آپ ان کے پاس ہیں، تو وہ آپ کے پاس رکھیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے وہ جو پلے بوائے ہیں عمران خان صاحب، ان کی ایک اور مبینہ آڈیو آ گئی ہے۔ آڈیو ظاہر ہے پرانی ہے، لیکن مارکیٹ میں نئی آئی ہے، تو لہٰذا وہ 13 منٹ 35 سیکنڈ کی ہے۔ گندی بھی ہے اور اس میں مطلب مکس ہے، ملا جلا رجحان ہے اس آڈیو میں۔ عمران خان صاحب کا ذہن اٹکا ہوا ہے، ایک خاتون کے ساتھ آڈیو ہے، خاتون کی آواز پہچانی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی آواز کلیئر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جوڑ کر توڑ کر بنائی گئی ہے۔ کالا باغ کا ذکر ہے، کالا باغ کی حویلی کا ذکر ہے، کالا باغ پہ دریا کے کنارے آباد اس حویلی کا بھی ذکر ہے جو میں نے دیکھی ہے، جس کی سیڑھیاں دریائے سندھ کے اندر اترتی ہیں، اور میں نے تو دریائے سندھ کو موجوں میں اس سیڑھیوں کے اوپر سے گزرتے دیکھا ہے، اور اس حویلی اس جو محل ہے اس کے صحن میں لگے بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میں نے چائے پی ہے، اور شام کا وقت ہے۔ تو کالا باغ کا دریائے سندھ کا کنارہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کالا باغ کا کنارہ، گدو کا کنارہ، جام شورو کا کنارہ، سکھر کا کنارہ۔ لیکن اگر میں ان سب کناروں میں سے اگر کسی کنارے کے اوپر فدا ہوا تو وہ کالا باغ کا کنارہ ہے۔ تو کالا باغ شہر کا جو دریائے سندھ کا کنارہ ہے اور اس کے جو محل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس محل کے اندر جو رومانٹک ماحول ہے، پھر دریا کے کنارے پر بیٹھ کر میوزک سننے کا ماحول، یہ سارا ذکر ہے اس آڈیو میں۔ اس آڈیو میں نواز شریف کا ذکر ہے، شہباز شریف کا ذکر ہے، چودھری شجاعت حسین کا ذکر ہے، چودھری پرویز الہی کا ذکر ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں چارلی، اور نواز شریف اور شہباز شریف ٹرانس، چھوٹا ٹرانس بڑا ٹرانس۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ یہ ہے خفیہ والوں کے نام۔ خفیہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح میسج پاس کیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب مشرف کا زمانہ تھا، اسی زمانے کی ہے لیکن مشرف کا زمانہ بالکل ارلی، تو اس میں اپنا پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو اپوزیشن کے لیڈر تھے قاسم ضیاء صاحب۔ تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے قاسم ضیاء کے اوپر وہ پابندی لگا دی تھی پوری اپوزیشن پر۔ قاسم ضیاء، رانا ثناء اللہ، جتنی بھی اپوزیشن کے لوگ تھے، راجہ ریاض، اور اس وقت جو بھی تھے، مسلم لیگ نون کے ذرا کم تھے، پیپلز پارٹی زیادہ تھی اس وقت۔ تو جو وائرلیس چل رہی ہوتی تھی، ہم کھڑے ہوتے تھے پولیس والوں کے ساتھ، تو لکھ رہے تھے پپو کی موومنٹ بتاؤ، پپو پہنچا، پپو نہیں پہنچا، آئی بی والے اور دوسرے۔ تو کچھ آئی بی کے دوست تھے، ان سے پوچھا کہ پپو کون ہے، انہوں نے کہا قاسم ضیاء۔ تو اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ جو نام وہ جو خاتون لے رہی ہے نا، وہ بیسیکلی خاتون کی کوشش ہے کہ عمران خان کو وہ بتائیں اپنا پولیٹیکل گوسپس کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ نہیں میرے ساتھ گندی گندی جنسی باتیں کرو، اور عمران خان صاحب اس طرف لے کر جاتے ہیں، خاتون اس طرف لے کر جاتی ہے۔ تو بہرحال کوئی یہ 13 منٹ 35 سیکنڈ کی آڈیو ہے مبینہ طور پر، اور وہ میں نے تو صرف شہر کا حوالہ دیا ہے کیونکہ اس کا نام لیا جا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا کہ خاتون کون ہے، اور باقی ظاہر ہے جو باتیں تھیں پھر مطلب 4 ان خواتین کا ذکر جو عمران خان صاحب کو پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اچھی لگتی ہے کیا۔ بہرحال تو مطلب عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی بھی بندہ، محتاط آدمی، جو انسان جو جس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، جو سروسز میں ہے یا سیاست میں ہے، وہ اس طرح کا میرا خیال اس طرح کھلا ڈولا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے، اور یہ اس ٹائم کی بات، یہ جو باتیں جس خاتون کے متعلق ہیں، ہم تو نام نہیں لے رہے، لیکن اس وقت یہ ہر زبان پر
تھا کہ جی کون بنی گالا آتا جاتا ہے، عمران خان صاحب کس کے ساتھ پائے جاتے ہیں، کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہر ٹائم پر۔ تو بہرحال 13 منٹ 35 سیکنڈ کمال ہے بھائی۔ اب اس میں جتوئی کی جنازے کا ذکر ہے، اس میں درانی کا ذکر ہے کہ جی درانی بھی آپ کا ایڈمائرر یعنی آپ کا عاشق، تو بہرحال تو بڑا بہت کچھ گند ہے اس میں۔ پھر وہ بیرسٹر سیف 30 کروڑ روپے جو ہے وہ لے اڑے مشرف صاحب کے، اور ان کا کہا تھا کہ جی میں آپ کا استقبال کروں گا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بہرحال تو یہ تو ایک سلسلہ ابھی چلنا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت کچھ آئے گا، اللہ کرے نہ آئے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم کوئی مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر ایک چیز ہیپننگ ہو رہی ہے نا، تو اس کا ذکر اگر بندہ صحافی خبر نہیں چھپا سکتا، ہاں ہم خبر کے اندر سے غیر اخلاقی چیزیں نکال کر آپ کو بتا رہے ہیں، باقی ظاہر ہے وائرل ہے واٹس ایپ پر چیز، تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ عمران خان صاحب کا جو بنایا گیا تھا نا ان کو اوتار، بطور پرویز الہی صاحب تم کوئی اوتار ہو، تو ان کو جو بنایا گیا تھا نا کہ عمران خان صاحب ایک پاکیزہ شخصیت، صادق اور امین، اب اس بت کو توڑا جا رہا ہے، ریزہ کیا جا رہا ہے اس بت کو۔ کبھی کرپشن کی آڈیوز آ رہی ہیں، کبھی گھڑیوں کی تصویریں آ رہی ہیں، کبھی زیورات کی تصویریں آ رہی ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک جو بت بنایا گیا تھا اس بت کو پاش کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے، اب اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا میں۔ معاملہ جو ہے جس نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، آج بھی خیبر پختونخوا میں وہاں پر امن و امان کی صورتحال، آج بھی واقعات ہوئے ہیں، واقعات پے در پہ واقعات نہیں ہوتے، یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں آج بھی۔ لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں کہ جی پنجاب کی صورتحال نے گرفت میں لیا ہوا ہے پورے ملک کو۔ تو آج یہ ہوا ہے کہ کل گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اور کل کے لیے یعنی 21 کے لیے 4 بجے بدھ 4 بجے اجلاس اسمبلی کا اسپیشل اجلاس کال کر لیا گورنر صاحب نے، اور تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اور میں نے گزارش کیا تھا کہ سیکریٹری لک صاحب جو ہے عنایت اللہ لک، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ جی آئیں، آج ہمارے معلومات ہو رہا ہے انتظار ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپوزیشن والوں کا کہ جی آئیں۔ اور پرویز الہی صاحب ان کے محسن ہیں، لک صاحب وہ ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے حمزہ شہباز کے دور میں وہ بلکہ روپوش وغیرہ بھی ہو گئے تھے، ان پر پرچے شرچے بھی ہوئے تھے۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب نے ساتھ دینے کے اس میں ان کو سیکریٹری بنا دیا تھا، اور محمد خان بھٹی کو اپنے ساتھ پرنسپل سیکریٹری کے طور پر لے گئے تھے۔ اور حمزہ کے دور میں محمد خان بھٹی صاحب بھی مفرور تھے، لاپتہ شاپتہ تھے۔ تو بہرحال تو ٹوسٹ جو آیا ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ پرویز الہی اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں۔ جو نیا ٹوسٹ آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ صرف اور صرف ہوتا ہے نا کہ ہسپتال میں بندہ مر جاتا ہے، آکسیجن پر ہوتا ہے، اس پر وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، اور وینٹیلیٹر بھی ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک وہ میت باہر نہیں آتی۔ تو پنجاب کی عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انتظار ہے، وہ عدالت جاری کرے، عدالت کے آرڈر پہ جاری ہو یا اسمبلی میں جاری ہو ووٹ کے ذریعے، وہ پھر چوائس عمران خان صاحب کی ہے، پرویز الہی صاحب کی ہے کہ وہ کس طرح جانا چاہیں گے۔ جانا ہے جس طرح عمران خان صاحب کو جانا تھا، طے ہو گیا تھا کہ جی آپ کے دن ختم ہو گئے، آپ کے دانے مک گئے اقتدار کے۔ تو دانے تو عمران خان صاحب کے مک گئے تھے مارچ 2021 میں، جب یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے حفیظ شیخ کے خلاف، لیکن نواز شریف صاحب نے جیون دان دے دیا تھا کہ چلیں جی کچھ تھوڑے سے دانے میں دے دیتا ہوں، چلیں اور آگے چلیں۔ عمران خان صاحب پھر فائنلی مارچ 2022 میں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے حربے استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس عمران خان صاحب کے جی انہوں نے اسپیکر سپتین کو کہا کہ اجلاس نہیں بلانا آپ نے، ٹھیک ہے نہیں ہوگا کل اجلاس۔ تو اجلاس نہ ہونے کا جو مقصد مطلب کیا ہوا، مطلب کیا میں بطور جرنلسٹ، میں بطور ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کیا مطلب لوں گا کہ بھائی گورنر نے ایک اجلاس کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ کے پاس 186 ارکان ہیں تو آپ اجلاس بلائیں، 186 ارکان ثابت کریں، گورنر صاحب یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ان کے منہ پہ چپیڑ لگ جائے گی کہ یہ میرے پاس نمبر ہے، ہم اپنا نمبر پورا کر رہے ہیں، اور آپ پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ہے جو آپ کو اسمبلی توڑنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے اسی دن کہہ دیں کہ جی کل اجلاس ہوگا تحریک عدم اعتماد کے لیے، ایجنڈا پر آ جائے گی تحریک عدم اعتماد، ایجنڈا پر آ گئی تو آپ نے 3 دن کے بعد چوتھے دن، کیونکہ 3 دن سے پہلے آپ نہیں کر سکتے، 3 دن کے بعد چوتھے دن
یعنی 7 دن کے اندر اندر آپ نے کرنی ہوتی ہے نا، اس پر ووٹنگ کروانی ہوتی ہے۔ چوتھے دن آپ ووٹنگ کروا لیں اور وہاں پر اپوزیشن کو کہیں کہ ثابت کریں، نون لیگ والوں، پیپلز پارٹی والوں، آصف زرداری بہت بڑے بڑے کھلاڑی بن کر آئے ہو نا، آپ لاہور میں بیٹھے ہو، ثابت کرو کہ آپ کے پاس 186 ارکان ہیں۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتے تو ادھر سے آپ اعتماد کا ووٹ لو اور ادھر سے آپ اسمبلی توڑ دو۔ آپ کا کھیل ہے بھی، آپ کے پاس اعتماد ہے لوگوں کا۔ تو اگر آپ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے، آپ رکاوٹیں ڈال رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، آپ نوسر بازیاں کر رہے ہیں، آپ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر میرے ملک کے آئین کے ساتھ اگر کوئی کھیلے گا تو پھر مجبوراً، مطلب عمران خان صاحب نے نوسر بازی کی تھی نا ان کے ذریعے، کیا نام تھا، قاسم سوری کے ذریعے۔ بھائی تحریک عدم اعتماد ہے، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، آپ کے بڑے بھی نہیں روک سکتے۔ یہ آئین پاکستان ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کے پاس نمبر ہے، ثابت کریں۔ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، اس لیے آپ دوڑ رہے ہیں۔ آج میں نے حسن مرتضیٰ کا انٹرویو کیا، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، اور ان کا نام ہاٹ فیوریٹ ہے ان کا، وہ لیا جا رہا ہے، وہ سمجھا جا رہا ہے کہ موسٹ فیوریٹ جس کو کہتے ہیں، موسٹ فیوریٹ ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، ان سے میں نے باتوں میں، وہ نہیں ظاہر آف دی ریکارڈ بھی نہیں بتا رہے تھے، آن دی ریکارڈ بھی نہیں بتا رہے تھے، لیکن ہم صحافیوں کا کام ہوتا ہے باتوں میں اگلوا لیا کہ پرویز الہی ان کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اگلے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ پرویز الہی، اور ہم بھی اندازے لگا رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب شاید ان کے کینڈیڈیٹ ہو۔ اگر پرویز الہی صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب کو نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس وزارت اعلیٰ نہ آئے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے، مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے خاندان سے باہر کسی اور کو مسلم لیگ نون میں سے وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیں گے۔ ملک احمد وہ بھی بہت فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں، بڑے ان کا نام بھی بہت چل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کی بھی گونج ہے۔ تو میاں صاحب نہیں چاہیں گے، شہباز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ ان کی فیملی سے باہر کوئی سی ایم کا کینڈیڈیٹ بنے۔ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب ایم پی اے بنے تھے 2018 میں، لیکن انہوں نے خواجہ سعد رفیق اور پنجاب میں وہ کینڈیڈیٹ تھے قائد حزب اختلاف کے، لیکن انہوں نے خواجہ صاحب کو کہا کہ نہیں، آپ نے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی جیتی ہے، صوبائی اسمبلی آپ چھوڑ دیں، آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں۔ حالانکہ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب کو پنجاب میں رکھتے تو مسلم لیگ نون کی سچویشن کچھ اور ہوتی۔ تو بہرحال وہ نہیں دینا چاہتے، انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو رکھا، اور حمزہ شہباز صاحب ظاہر جیل میں زیادہ رہے بیچارے، ان کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا، لیکن جب باہر رہے، جب پروڈکشن آرڈرز پر آتے تھے تو ایوان بھی نہیں آتے تھے، لیکن ٹھنڈی ٹھار اپوزیشن کی، لیکن اپنی فیملی سے باہر انہوں نے قائد حزب اختلاف کی سیٹ نہیں دی، تو وزیر اعلیٰ کی سیٹ وہ نہیں دیں گے۔ تو ان کو نواز شریف صاحب کو یہ بارے میں ہے کہ کوئی اور کسی اور پارٹی کو بے شک لگا دے، 5 مہینے 6 مہینے سال کیا، ایک وزارت اعلیٰ ہے، اگر کوئی مسلم لیگ نون میں سے کوئی قداور فیملی بن گئی تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ تو ایک چیزیں ہیں۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب سے میں نے جو باتیں کی، انہوں نے بتا دیا باتوں میں کہ کوئی 35 کے قریب ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ ہو گیا تو چودھری پرویز الہی کوئی 160 تک ووٹ لیں گے، یعنی 30 تک، 35 سے 30 تک، 25 سے 30 تک ووٹ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ میری انفارمیشن اس سے زیادہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہانگیر ترین کے پاس ہیں، کچھ لوگ اور بھی، ناصر شاہ صاحب بھی لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہوا تھا، تب اپنا ناصر شاہ صاحب سندھ ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ آصف زرداری صاحب نے آج چودھری شجاعت سے پھر ملاقات کی ہے، عمران خان سے مونس الہی صاحب نے پھر ملاقات کی ہے، تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ملاقاتوں کی خبروں پر پھر میں کل اگلے صبح کی ولاگ میں بتا دوں گا کہ کیا چل رہا ہے، لیکن 25 سے 30 ارکان حسن مرتضیٰ صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ میری انفارمیشن ہے کہ اس سے کچھ زیادہ لوگ ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو پی ٹی آئی کی یا چودھری پرویز الہی صاحب کی جو حرکتیں ہیں، جو کرتوت ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، یہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ اب جو سچویشن بننے جا رہی ہے کل، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ اجلاس ہو جاتا ہے، اگر اجلاس کو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی،
کیونکہ اسپیکر نے کہا ہے کہ اجلاس نہیں ہوگا، گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. اگر گزٹ نوٹیفیکیشن فرض کر لیتے صبح تک ہو جاتا ہے اور اجلاس ہو جاتا ہے، اجلاس کی ویسے عام اجلاس تو جاری ہے، اگر اجلاس ہو جاتا ہے تو پھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ 150 کے آس پاس ووٹ کہیں جا کر لے سکتے ہیں، میکسیمم 160 تک جائیں گے. اور اگر اجلاس نہیں ہوتا تو معاملہ چلا جائے گا عدالت میں، عدالت ہائی کورٹ میں، عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کیونکہ وہ وزیر قانون رہے ہیں کئی بار پنجاب کے، اور ان کو پتہ ہے جو قاعدوں کا اور ضابطوں کا اور قوانین کا، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کل اجلاس نہیں ہونے دیا گیا تو بھی کل 4 بجے کے بعد اگر اجلاس نہیں ہوتا تو 4 بجے کے بعد پرویز الہی صاحب قانونی اور آئینی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور میری رائے بھی یہی ہے کہ وہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کو آئین کے تقاضوں کے مطابق گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا ہے، تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. یہ آئینی تقاضا ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. گورنر کو لگ گیا ہے کہ جی وہ آپ اسمبلی کی میجورٹی کا اعتماد آپ پر نہیں رہا، تو گورنر اور وزیر اور صدر ہوتے اس لیے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ہوتے ہیں ان کے لیے کرنے والے، یعنی اتنے کام تو ہوتے ہیں، باقی تو کوئی کام وہ کر نہیں سکتے. تو یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ صورتحال بالکل کلیئر ہے کہ معاملہ جو ہے پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اجلاس کل ہوتا ہے تو بھی، نہیں ہوتا ہے تو بھی، اور اگر نہیں اجلاس بلایا جاتا تو معاملہ عدالت چلا جائے گا. عدالت لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے پٹیشنز وغیرہ تیار کر لی گئی ہیں. صبح پتہ چل جائے گا، کوئی نہ کوئی عدالت پہنچ جائے گا، اور عدالت کا آرڈر کیا آتا ہے وہ تو پتہ چلے گا. لیکن آج جو عدالت نے کیا ہے، جو مسلم لیگ نون کے 18 ارکان معطل کیے تھے پرویز الہی صاحب نے، ان 18 ارکان کو بحال کر دیا ہے ووٹنگ کے لیے. میں پہلے دن سے اپنے دوستوں کے ساتھ جو گپ شپ ہوتی ہے، یا میں نے کبھی ویلاگ میں بھی ذکر کیا ہوگا کہ ارکان معطل ہوتا ہے عام اجلاس کی کارروائی کے لیے، لیکن اگر معاملہ آتا ہے ووٹنگ کا، معاملہ آتا ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، معاملہ آتا ہے اعتماد کے ووٹ کا، یا معاملہ آتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو اس وقت وہ ارکان معطل نہیں رہتے. کیونکہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین کسی ووٹر کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا. نواز شریف کو آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ سیاست نہیں کر سکتے، وہ پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے، لیکن نواز شریف کو یہ نہیں قانون پابند کر سکتا کہ وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے. جیلوں میں سزا یافتہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں، چاہے کسی بھی واقعے میں، کسی بھی دہشت گردی میں، وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا. تو ووٹ سے کسی ایم پی اے کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن بہرحال معاملہ عدالت میں گیا تھا، تو عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا ہے کہ آپ جی ووٹ آف کانفیڈنس یا وہ نو کانفیڈنس پر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو صورت جو ہے، وہ جو ٹوئسٹ جو ہے نیا، وہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پرویز الہی کی حکومت ختم ہو چکی ہوئی ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آنا بھی باقی ہے، موت ہو چکی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے. اس کے بعد وارث جو ہیں ایمبولینس میں ڈالیں گے پنجاب حکومت کی میت، اور زمان پارک سے آگے سے گزارتے ہوئے وہ میت لے کر جائی جائے گی ظہور لائی ہاؤس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.